بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صفحہ 32 7واں رکوع ہے۔ یہ پورے کا پورا رکوع روزے کے احکام، مسائل، فرضیت، فضیلت، مہینے کا انتخاب، اس سے متعلق اس میں باتیں ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں جن تقریباً 90 مقامات پر یا ایھا الذین آمنو کہہ کر اہل ایمان سے باتیں کی ہیں، یعنی ان کو خطاب کیا ہے، ان میں یہ 5واں خطاب ہے۔ 4 خطاب آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ پہلا خطاب پہلے پارے میں تھا، پھر دوسرے پارے میں تقریباً 3 خطاب آپ اس سے پہلے پڑھ چکے، 5واں اب یہ حکم ہے۔ اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، لکھ دیے گئے، فرض کر دیے گئے تم پر روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ ایاما معدودات، یہ روزے چند گنتی کے دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، اگر تم میں کوئی مریض ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، ان دنوں کا شمار کر لے اور بعد میں وہ روزے رکھ لے۔ وعلی الذین یطیقونہ، اور اگر طاقت کے باوجود بھی وہ روزہ نہیں رکھتا، یہ پہلے کا حکم ہے، جب اگلی آیت آئی تو یہ حکم ختم ہو گیا تھا، تو اسے اس کی اجازت ہے وہ فدیہ دے ایک مسکین کا۔ پس جو شخص خیر کا کام کرے یعنی روزہ رکھ لے، فہو خیر اللہ، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو۔ روزہ ہماری زبان میں، یہ اصل فارسی زبان کا لفظ ہے روزہ، عربی میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے صوم کا۔ صوم اس کا معنی ہے رکنا، ٹھہرنا، بند رہنا۔ چونکہ روزے میں آدمی کھانے سے، پینے سے، خواہشات نفسانیہ سے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے، اس لیے اس کو روزہ کہتے ہیں۔ جب دین عرب سے عجم میں آیا تو پہلے یہ فارس میں آیا ہے، ایران میں، ایران سے ہمارے ہاں ہند میں پہنچا ہے، تو فارسی زبان میں روز دن کو کہتے ہیں۔ روزے کو روزہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دن کی عبادت ہے۔ دن شروع ہوا، عبادت شروع ہوئی، دن ختم ہوا، عبادت ختم ہو گئی، اس لیے اس کو روزہ کہتے تھے کہ یہ اس دن کی عبادت ہے، یہ دوسرے دن کی عبادت ہے، یہ تیسرے دن کی عبادت ہے، لہٰذا یہ پہلا روزہ ہے، یعنی پہلا دن ہے، یہ دوسرا روزہ ہے، دوسرا دن ہے، یہ تیسرا روزہ ہے، یہ تیسرا دن ہے۔ یہ تو میں نے روزے کے حوالے سے آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتائی۔ معلوم ہوتا ہے قرآن مجید کی اس آیت سے کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر ایسے فرض ہے جیسے پہلی امتوں پر۔
تو جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر سرور کونین رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں کی تمام امتوں پر اپنے اپنے دور میں روزے فرض رہے ہیں۔ سب سے پہلے روزے حضرت آدم علیہ السلام نے اس وقت رکھے جب جناب آدم کو جنت سے زمین پہ بھیجا گیا، تو جنت کی بہاریں، جنت کی نعمتیں، جنت کا حسن، جنت کے خوبیاں، جنت کے کمالات وہاں سے جب اس زمین پہ آئے تو گرد غبار، سورج کی تپش، گرمی، جنت سے دوری، وہ نعمتوں سے محرومی، اس کا آدمی کے چہرے پر اثر ہوتا ہے۔ کتنا خوبصورت کیوں نہ ہو آدمی، جب اس انداز سے بکھرا ہوا، اجڑا ہوا ہو تو آدمی کہتے ہیں یار تمہیں کیا ہو گیا ہے، کتنے خوبصورت تھے، کتنے صاف ستھرے تھے، اب کیا ہو گیا؟ تو آدم علیہ السلام جب یہاں ٹھہرے زمین پر، اور پھر اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسلسل رونا اور توبہ کے الفاظ کہنا، اور اسی رونے اور گڑ گڑانے میں کئی سال گزرے، تو جناب آدم علیہ السلام نے اپنا چہرہ پانی میں یا کسی صاف شفاف چیز میں دیکھا، تو دیکھا کہ وہ جنت کا حسن نہیں ہے، یہ مجھ پر کیا کیفیت ہو گئی ہے۔ تو بہت روئے کہ اے اللہ، نعمتیں بھی چھین لی، وہاں کا حسن بھی لے لیا۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ آدم روزہ رکھو۔ صبح سے شام ایک دن روزہ رکھا، شام کو پھر دیکھا تو چہرے پر کچھ نکھار تھا۔ پھر حکم ہوا دوسرا روزہ رکھو، تو پھر دوسرے دن رکھا تو اس میں اضافہ تھا۔ جب تیسرے دن روزہ رکھا تو وہ جو جنت کا حسن تھا اللہ نے دنیا میں لوٹا دیا۔ یہ ابتدا ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے۔ ہر نبی کی امت کو روزوں کا حکم تھا۔ نوح علیہ السلام ان کے ذمہ روزے تھے۔ اس طریقے سے بعض پیغمبروں کے ذمہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ذمہ عاشورہ کا روزہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب تورات لینے کے لیے گئے تھے 30 دن کے روزوں کا حکم تھا، اللہ نے فرمایا 40 دن اور لگا، چلہ پورا کر۔ یہ تبلیغ والوں نے جو چلے کی اہمیت ہے یہ یہاں سے نکالی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ 40 دن جس کام کو مسلسل کیا جائے اس کی طبیعت بن جاتی ہے، اور وہ کام جتنا مشکل ہو اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر بھی آپ کو کہتے ہیں کہ جناب اتنے دن یہ دوائی استعمال کرنی ہے، آپ نے روزانہ اتنی واک کرنی ہے، اتنے دن کرو گے ٹھیک ہو جاؤ گے۔ تو بالکل اسی طریقے سے یہ اللہ کا حکم تھا۔ ہر نبی کے دور میں ایسے رہا، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی روزے رکھے، اور اب بھی عیسائی تو 2 مہینوں کے روزے رکھتے ہیں، یعنی ہر مذہب میں روزہ رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ روزہ تم پر کوئی فرض نہیں کہ بھوک پیاس کی شدت میں تم مرو، بلکہ پہلی امتوں پر بھی روزہ تھا۔ یہ تو ایک عبادت ہے جو سب کو اللہ نے دی ہے، تو وہ عبادت تمہیں بھی عطا کی ہے کہ تم بھی روزہ رکھو۔ اہل عرب جو مکۃ المکرمہ میں رہتے تھے، ان کے ہاں انبیاء میں چونکہ حضرت ابراہیم کے بعد یہاں کوئی نبی نہیں آیا، حضور آئے، یہ روزے اب ان کے لیے آئے، تو عربی وہاں جانوروں کو روزہ رکھواتے تھے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، گھوڑوں کو اور اونٹوں کو۔ اور کیا روزہ تھا ان کا؟ ان کو بھوک پیاس دیتے تھے، حتیٰ کہ اونٹ کو کٹھا پانی پلا دینا، چارہ ڈال دینا، ہفتہ ہفتہ نہ کھلانا، ایسے اپنے گھوڑوں کو، تاکہ یہ گھوڑ دوڑ میں، لڑائی میں، چونکہ عرب لڑاکی قوم تھی، لڑنے میں یہ جتنا بھوکا، کہتے ہیں بھوکا بٹیرا بڑا لڑتا ہے، تو یہ جتنے بھوکے ہوتے تھے جانور یہ اتنے تیز لڑتے تھے۔ اللہ نے کہا ان کو کیا لڑاتے ہو، تم خود اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے تیار ہو، تم روزے رکھو۔ اس لیے اہل ایمان کو روزوں کا حکم ہوا۔ روزوں کی یہ فرضیت مدینہ طیبہ میں ہجرت کے بعد آئی، ہجرت سے پہلے نہیں تھی۔ اور پھر ہجرت کے بعد یہ روزے 2 ترتیبوں میں آئے ہیں۔ یہ جو آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اور اس سے اگلی آیت جہاں تک میں نے تلاوت کی ہے، یہ 1 سال پہلے کا حکم ہے۔
اس پورے سال میں حضور ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھتے تھے. ان کو ایام بیز کہتے ہیں. 13, 14, 15. بیز کا معنی سفیدی ہے. اس کے دن بھی سفید ہوتے تھے سورج کی وجہ سے, اس کی راتیں سفید ہوتی تھی چاند کی وجہ سے. یا پھر ایام بیز اس مناسبت سے کہ آدم علیہ السلام پہ سفیدی آنے کے یہی دن تھے, تو اللہ نے انہیں خوبصورت بنایا تھا. تو یہ ان دنوں کے روزے رکھنے کا حکم تھا. اس لیے یہاں پر قرآن مجید میں ایک لفظ ہے ایام معدودات, گنتی کے کچھ دن روزوں کے ہیں. یہ معدودات یہ جمع قلت ہے. عربی میں یہ 2 جمع ہیں. ایک جمع کثرت ایسا لفظ جو بہت زیادہ تعداد پر بولا جائے, ایک قلت جو 3 سے 9 تک بولا جائے. یہ معدودات اس کے لیے آتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پہلا حکم مہینے کے روزوں کا نہیں, وہ اگلی آیت آئی فمن شہد منکم الشہر فلیصم, تو پھر پورے سال کے روزے مہینے کے روزے فرض ہوئے. اس میں وہ 3 دن کے روزے تھے. تو ان روزوں کی یہ عبادت کا حکم. اب روزوں کی اللہ نے حکمت بیان فرمائی. ایمان والو کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر تھے, اس لیے تم روزے رکھو لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. اب تقوی کس کو کہتے ہیں اس کے 2 مختصر ترجمے بتاتا ہوں. ایک تو تقوی کا معنی عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ان یذکر ولا یشکر, اللہ کا ذکر کرو, اس کا ذکر کرو, ولا ینسا, اسے بھلاؤ نہ. دوسرا ان یطاع ولا یسا, اللہ کی اطاعت کرو, نافرمانی نہ کرو. اور تیسرا مفہوم یہ ہے کہ اس کا ہر وقت اس کو یاد کرو, شکر کرو اور اس کی اطاعت کرو. یہ 3 کام کرو. یہ آدمی جو کرتا ہے وہ تقوی کو اختیار کرتا ہے. امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی آپ کے پڑوس میں ایک اللہ والا سو رہا ہے دین پور کے قبرستان میں. یہ تحریک آزادی اور تحریک ریشمی رومال کے بڑے ہیرو تھے. ان کے ہاں تقوی کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا حق اللہ کو دو, بندے کا حق بندے کو دو. اور ایک صحابی ابن مسعود ہیں یا ایک اور, ان سے پوچھا گیا تقوی کا کیا معنی ہے. فرمایا کبھی خاردار جھاڑیوں سے گزرے ہو؟ جی گزرا ہوں. فرمایا جب خاردار جھاڑی سے کوئی آدمی گزرتا ہے تو اپنے کپڑوں کو یوں لپیٹ کے سمیٹ کے اس طریقے سے چلتا ہے کہ میرا کپڑا کہیں اڑے نہ, پھٹے نہ, رکے نہ, پھنسے نہ, اور میرے کپڑے کہیں خراب نہ ہوں اور مجھے کہیں کانٹا نہ چبھے, اس طریقے سے گزر جائے. فرمایا اس کو تقوی کہتے ہیں. یہ دنیا لذات کی دنیا ہے, خواہشات کی دنیا ہے, حرص و ہوا کی دنیا ہے. اس دنیا سے گزرے اور اپنے آپ کو ایسا لپیٹ کے گزرے کہ گناہوں کی دلدل سے بچے, عیاشیوں سے بچے, بدماشیوں سے بچے, بےہودگیوں سے بچے, ظلم و ستم سے بچے. جو بچ کے نکل گیا اس نے تقوی حاصل کر لیا. یہ ہے تقوی کا معنی. اور یہ تقوی کا کمال روزے میں ہوتا ہے. ہر عبادت کے اندر شبہ ہے ریاکاری کا. نماز پڑھ رہے ہو, کسی کو آتے دیکھا تو تھوڑا سا سنبھل کے ٹھیک ہو گئے تاکہ دیکھنے والا کہے بڑا نمازی ہے. زکوٰۃ دے رہے ہو تو خیال آتا ہے کہ میں نے اس کو اتنے پیسے دیے ہیں, تو وہ بھی کہے گا بڑا سخی ہے. زبان سے کہے نہ کہے دل میں آ جاتا ہے. لیکن روزہ ایسی عبادت ہے جو دل کی عبادت ہے. جب تک آدمی اس کا کسی کے آگے اظہار نہ کرے. آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں رمضان میں, کسی کو پتہ نہیں کس کا روزہ ہے کس کا نہیں. یہ اللہ اور بندے کے درمیان ہوتی ہے بات. اس لیے فرمایا لعلکم تتقون. اور اس روزے میں ایک اور تقوی کا کمال یہ ہے کہ آپ تنہا ہیں, اکیلے ہیں, گھر میں ہیں, کوئی آپ کے پاس نہیں ہے, دروازے سارے بند ہیں, فریج رکھا ہوا ہے, اس میں کھانے پینے کی چیزیں ہیں, پیاس بھی لگی ہوئی ہے, بھوک کی بھی شدت ہے, جی بھی چاہتا ہے اٹھا کے کھا لوں. دروازہ بھی کھولتے ہیں, آپ کے ہاتھ کو پکڑنے والا بھی کوئی نہیں, روکنے والا بھی کوئی نہیں, لیکن کھاتے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ کوئی نہیں دیکھتا, اللہ تو دیکھ رہا ہے. یہ ہے لعلکم تتقون. رب کا یہ تصور کہ ہر وقت
وہ مجھے ہر حال میں دیکھ رہا ہے، یہ اس روزے کے اندر ہے۔ اس لیے اس کو روزے کی سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ اس کے اندر تقوی کا کمال پیدا ہوتا ہے۔ ایام معدودات اس کے گنتی کے دن ہیں۔ ان دنوں میں جن دنوں وہ شریعت نے روزہ فرض کیا تھا وہ پہلے 3 دن، یعنی ہر مہینے کے 13، 14، 15۔ فرمایا اگر ان دنوں کوئی مریض ہے یا سفر پر ہے، فعدۃ من ایام اخر، ان دنوں کی گنتی گننے، جب یہ دن گھر واپس آ جائے تو پھر وہ روزہ رکھے۔ یہ جو آیت ہے نا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامُ مِسْكِينٍ، بعض لوگ یہاں یہ کہتے ہیں کہ لفظ لام مقدر ہے، یعنی اس کی عبارت میں چھپا ہوا ہے۔ اس کا معنی لا یطیقون، جن کو روزے کی طاقت نہیں وہ ایک مسکین کا فدیہ دیں۔ لیکن اللہ کے لیے کیا ضروری تھا کہ اللہ اس کے اندر چھپاتا؟ وہ تو قادر مطلق ہے، اس نے ساری عبادت دی۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت کا اس وقت حکم تھا جب 3 روزے تھے۔ جب رمضان کے روزے مہینے کے آ گئے تو یہ حکم ختم ہو گیا۔ اس وقت یہ تھا کہ چاہو روزہ رکھو، اگر نہیں رکھتے طاقت کے باوجود بھی تو کم از کم ایک آدمی کا فدیہ یہ ہے کہ صبح و شام جی بھر کے اس کو کھانا کھلا دو، صبح کے وقت بھی شام کے وقت بھی، جو خود کھاتے ہو اتنا کھانا دے دو۔ یہ ایک تا مسکین کا طعام ہے، یہ دو گے یہ تمہاری بھلائی ہوگی، یہ اللہ اس کا تمہیں صلہ عطا کرے گا۔ اور اگر تم روزہ رکھو گے تو وہ سب سے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔